السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیا ہے؟ کن لوگوں کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 3 قسم کے لوگوں کی دعا خاص طور پر رد نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کا نادر نسخہ۔ محترم ناظرین، دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادت، دعا مانگنا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے علاوہ کسی زندہ یا مردہ سے دعا کی جائے تو انسان گنہگار ہو جاتا ہے اور مقصد بھی پورا نہیں ہوتا اور اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کلمے کی مخالفت ہے، کیونکہ کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تمام پریشانی اور مسائل جادوگروں، روایتی پیروں، فقیروں، قبروں اور مزاروں وغیرہ پر پیش کرنے کی بجائے براہ راست اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے، جو ہر کسی کی سنتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ دعا کی قبولیت کا نادر نسخہ۔ دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بطور وسیلہ اختیار کیا جائے تاکہ دعا کی قبولیت کی صورت نکل سکے۔ رسول نے ایک شخص کو دعا کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، تو نے کسی کو نہ جنا ہے اور نہ ہی تجھے کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بتایا، اللہ کی قسم، اس نے اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دے کر دعا کی، جس سے اسے پکارا جائے تو سنتا ہے اور مانگا جائے تو دیتا ہے۔ مید اسم اعظم کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا کہ اس نے دعا میں درود شریف نہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پر درود بھی پڑھے، پھر جو چاہے مانگے۔ درود شریف کا پڑھنا ویسے بھی باعث رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کی دعا خاص طور پر رد نہیں ہوتی۔ پہلی، مظلوم کی دعا، دوسری، مسافر کی دعا، تیسری، اولاد کے خلاف باپ کی دعا۔ تکلیفیں صرف اللہ ہی رفع کرتا ہے۔ ترجمہ: بے کس جب اسے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ان کی فریادیں اللہ کے سوا کون سننے والا ہے اور دکھوں کا مداوا کون کرنے والا ہے۔ ہدایت، تقویٰ اور دیگر بہت سی بھلائیوں کا خزانے ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، عافیت اور غنی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس لیے اللہ رحم کرے، اگر کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، مثلاً کسی کی وفات پانے کی خبر یا کسی نقصان کی اطلاع وغیرہ ملے تو صبر سے کام لے، وضو کر کے نماز شروع کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ ایسے موقع پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے۔ ترجمہ: ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔